اسلام سے قبل کا عرب دور جاہلیت تاریکی کی داستان تھی۔ جزیرہ نما عرب کی تپتی ریت صدیوں سے الہامی رہنمائی سے محروم تھی۔ 6 صدی عیسوی کا اختتام ایک ایسا دور تھا جو تاریخ میں دور جاہلیت کے نام سے منقش ہوا۔ یہ وہ عہد تھا جہاں جہالت محض لا علمی نہیں تھی بلکہ تکبر، سرکشی اور انسانی حقوق کی پامالی کا عملی نام تھا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو اپنی عظمت اور فصاحت کے باوجود انسانی طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ انسانی روح جو فطری طور پر توحید کی متلاشی ہے بھٹک چکی تھی۔ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ وحدیت کی پکار تھی، اب 360 سے زائد بتوں کا عارضی ٹھکانہ بن چکا تھا۔ ہر قبیلے بلکہ ہر گھر کا اپنا ایک دیوتا تھا۔ ہبل، لات، منات، عزا جیسے بت پوجے جاتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کو خالق کائنات تو مانتے تھے مگر ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ سمجھتے تھے۔ ان کا دین خوف اور وہم کا مجموعہ تھا۔ جنات، کہانت اور قسمت کے لیے تیروں سے فال نکالا ان کے روزمرہ کا حصہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب روح بھٹکتی تھی اور پیاس بجھانے کے لیے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتی تھی۔ اس معاشرے کی سب سے المناک تصویر عورت کا مقام تھا۔ وہ کسی بھی ملکیت میں سب سے ناقابل قدر شے سمجھی جاتی تھی۔ اسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا اور اسے خریدا اور بیچا جا سکتا تھا۔ مگر سب سے دردناک رسم وعد البنات تھی۔ ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا تاکہ اس کی غیرت پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ دراصل غربت اور عار کا بھیانک امتزاج تھا۔ سماجی تفریق انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف سرداروں کے خیمے تھے جہاں عیش و عشرت تھی اور دوسری طرف وہ غریب تھے جو سودی قرضوں کے بوجھ تلے دبے تھے، جہاں سود کا نظام لوگوں کو محض مقروض ہی نہیں بلکہ عملی طور پر غلام بنا دیتا تھا۔ شرافت، بہادری اور شاعری کی تعریف تو تھی مگر یہ سب ظالم کے حق میں استعمال ہوتی تھی۔ عرب کی رگوں میں اندھی قبیلہ پرستی کا زہر سرایت کیے ہوئے تھا۔ وہاں کوئی مرکزی حکومت، کوئی مستحکم قانون اور کوئی مشترکہ عدالتی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ پورے عرب میں بنیادی وفاداری صرف قبیلے کے نام پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ معمولی باتوں پر خون ریزی شروع ہو جاتی تھی جو نسلوں تک چلتی تھی۔ اونٹنی کی وجہ سے 40 سال تک جنگ چلی، جس جنگ کا نام حرب البسوس ہے، اس دور کی بہترین مثال ہے۔ ان کا قانون تلوار کی دھار پر لکھا جاتا تھا، حق وہ ہے جو طاقتور کا ہاتھ چھین لے۔ یہ وہ غیر تحریری آئین تھا جس پر پورا معاشرہ قائم تھا۔ یہ تھا اسلام سے پہلے کا عرب۔ ایک طرف شاعری اور مہمان نوازی کے بلند اقدار اور دوسری طرف بت پرستی اور سفاک ظلم۔ یہ تضادات کا مجموعہ تھا، ایک ایسا صحرا جو اپنی ہر چیز کھو چکا تھا اور رحمت کی ایک بوند کا منتظر تھا۔ اور پھر جب ظلم اور تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی تو اسی سرزمین مکہ کے چھوٹے سے شہر سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نور ہدایت کا سیلاب اٹھا جو ان بتوں کو توڑنے، عصبیت کی زنجیریں کاٹنے اور زندہ درگور ہوتی بیٹیوں کو آواز دینے آیا تھا۔ اس طرح دور جاہلیت کی المناک داستان کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا روشن دور شروع ہوا۔